آئیے اسی خاندان کی نسبت سے میں ایک بڑا ہی ایمان افروز آپ کو واقعہ سناتا ہوں، جس ایک واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے میں 5 افراد تھے۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا حارث۔ یہ 5 افراد رہتے تھے اور 3 دن گزر گئے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ 3 دن تک فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے کہا، اے علی جا کر میرا یہ لباس بیچ کر آ جاؤ۔ ذرا میں تھوڑا سا واقعہ یہ بریک کرتا ہوں، ہم ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آج بیان میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرمائیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی اس قدر عظیم گھرانہ۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی؟ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از the reason of the all creation۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، اتنا اتھارٹی ہے۔ مگر 3 دن سے کھانے کو نہیں ہے، مگر اس گھرانے میں شکوہ بھی نہیں ہے، اس گھرانے میں کمپلین بھی نہیں ہے۔ مگر اس گھرانے کا تو حال دیکھیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے اپنا لباس بیچا ہو کھانے کے لیے؟ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کہہ رہی ہیں مولا علی شیر خدا کو کہ جا کر میرا لباس سیل آؤٹ کریں اور کچھ کھانے کو لے آئیں۔ سبق مل رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی جناب ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے تو شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے۔ ہمیں تو جناب تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا جناب کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ لگتا ہے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے۔ نہیں جناب، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب ذرا آگے سنیے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لباس مارکیٹ میں جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ وہ لباس بکتا ہے 6 درہم کا، ٹھیک ہے؟ اب لاجک تو یہ کہتی ہے کہ 6 درہم کا اناج خریدیں اور گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جائیں۔ اسی دوران ایک سائل آ جاتا ہے، ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن میں بہت غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اچھا، اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو 6 میں سے چلیں، اگر بہت سخاوت بھی ہوتی تو چلے 1 درہم اسے دے دیتا۔ مگر یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، سخاوت کیسی ہے اس گھرانے میں۔ مولا علی شیر خدا نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے، اگین ایمپٹی ہینڈڈ، سب دے دیے۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک اعرابی آیا اور آ کر کہتا ہے، اس کے پاس اونٹنی تھی، کہ اے ابو الحسن، مولا علی کی یہ کنیت تھی، یہ اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا ادھار خرید لو۔ کہا کتنی کی دینی ہے؟ کہا 100 درہم کی۔ آپ نے اونٹنی خرید لی۔ تھوڑا اور آگے گیا تو ایک اور عربی آیا، ایک اور عربی شخص کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی بیچنی ہے؟ کہا بیچنی ہے۔ کہا کتنی کی خریدی ہے؟ کیسا کوسچن ہے؟ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سے کوئی پوچھ لے آپ کی کاسٹ کیا ہے، اس کے بعد تو جناب وہ کلابیں لگتی ہیں، بھائی اللہ کی قسم میری تو کاسٹ ہی اتنے کی ہے۔ اچھا ہمیں سمجھ نہیں آتی، بندہ پہلے کاسٹ 1000 روپے بتاتا ہے، تھوڑی نیگوشیشن کرو تو 950 پہ آ جاتا ہے، یار ابھی تو آپ قسمیں کھا رہے تھے میری 1000 کی کاسٹ ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، مولا علی شیر خدا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں 100 درہم کی خریدی ہے۔ سچ کو آنچ نہیں ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے 160 کی دینی ہے؟ آپ نے کہا بالکل دینی ہے۔ 160 میں آپ نے سیل کر دی۔ تھوڑا آگے گئے تو پہلے والا جو عربی تھا وہ آیا، کہا اے علی وہ اونٹنی کہاں گئی؟ اے علی میرا جوڑا اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ 60 درہم کا بک جاتا۔ سنو مولا علی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ سے تجارت کی ہے، میں نے اللہ سے کاروبار کیا ہے، 6 ملے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اللہ نے مجھے 60 لوٹا دیے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب سنیے، اب آگے سنیے اس کی اور اس واقعے کا خوبصورت ٹرن اور سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس گھرانے کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ گھرانہ ہی چمنستان کرم ہے۔ اب جب صبح بارگاہ رسالت میں گئے
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتاتے، مولا علی بتاتے، اس سے پہلے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں، اے علی کل تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا تم جانتے ہو کیا تھا؟ مولا علی کہتے ہیں اللہ عالم و رسول عالم، حضور آپ ہی بتا دیں معاملہ کیا تھا؟ کہا اے علی جو تمہیں اونٹنی بیچنے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اے علی جو تم سے اونٹنی خریدنے آئے تھے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور جاننا چاہو گے وہ اونٹنی کون سی تھی؟ یہ وہی اونٹنی ہے کہ جس پر میری بیٹی بی بی فاطمہ خاتون جنت قیامت کے روز سواری کریں گے۔ یہ ایسا سخی گھرانہ ہے جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ اب اس ایک واقعے سے اتنا کچھ ہے ہمارے لیے، میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا، آج اسی ایک واقعے کو میں پرت پرت کھولتا چلا جاؤں تو یہ ایک انسیڈنٹ، یہ ایک بیوٹیفل سٹوری آف دا فیملی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا کچھ سکھا رہی ہے۔ قناعت کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کس کو کہتے ہیں، اور پھر سخاوت کس کو کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم تو بہت عجیب و غریب لوگ ہو گئے ہیں، ہمیں تو اسباب پر بھروسہ ہے، ہماری تو کیلکولیٹر سے کیلکولیشن چلتی ہے کہ نہیں جناب اتنے سال محنت کروں گا تو یہ ملے گا، اپنے پلانز ہی ختم نہیں ہوتے، تھوڑا سا جناب